بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کی گرم دوپہری تھی۔ حجاز کے سرزمین پر وحی کا نور اب روشن ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں تک خفیہ طور پر دعوت توحید دیتے رہے۔ دار ارقم میں چند مخلص صحابہ تیار ہو چکے تھے۔ ایمان ان کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا تھا، لیکن اب وقت آ چکا تھا کہ حق کو اعلانیہ بیان کیا جائے، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، انسانوں کو شرک، باطل اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور میں لانا۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے، وحی لائے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب خفیہ دعوت کو چھوڑ کر اپنے قبیلے کے سامنے اعلانیہ طور پر پیغام حق پیش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دل میں واقع صفا پہاڑی پر چڑھے۔ وہاں سے آپ نے بلند آواز میں پکارا، اے بنی فہر، یا بنی عدی، اے قریش کے لوگوں، اے میرے قبیلے والوں۔ یہ وہ پکار تھی جو مکہ کے گلیوں میں گونج گئی۔ عربوں کے یہاں یہ انداز کسی خطرے یا اہم اعلان کے لیے ہوتا تھا۔ چنانچہ قریش کے سردار، نوجوان، بزرگ سب جمع ہو گئے۔ جب لوگ قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہم آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ اور یہ وہ گواہی تھی جو دشمنوں کے زبان سے نکلی، الامین اور الصادق کا اعتراف۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سنو، میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں خبردار کروں، تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کراؤ۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پہلی بار مکہ کی فضا میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی اور شرک و بت پرستی کے ایوان ہلنے لگے۔ لیکن جہاں نور پھیلتا ہے وہاں اندھیرا بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ مجمع میں موجود ابو لہب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، آگ ببولہ ہو کر بولا، تیرے لیے ہلاکت ہو اے محمد، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ گستاخانہ جملہ گویا کفر کے اعلان کی طرح تھا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی شخص کا نام لے کر قرآن میں مذمت نازل ہوئی۔ یہ واقعہ مکہ کی گلی گلی میں پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ سچ بولتے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرو۔ قریش کے سردار اس پیغام سے لرز گئے، کیونکہ یہ دعوت صرف مذہبی نہیں تھی، یہ ان کے مفادات، ان کی برتری، ان کے معبودوں کے خاتمے کا اعلان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خوف کے بغیر ایک اکیلے انسان کی حیثیت سے اس قوم کے سامنے سچائی کا وہ پرچم بلند کیا جس نے بعد میں پوری دنیا کو بدل دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کی دعوت کبھی خفیہ نہیں رہ سکتی۔ جب وقت آتا ہے تو اسے اعلان کرنا پڑتا ہے۔ مخالفت ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ دعوت دین کی اصل بنیاد خاندان سے شروع ہوتی ہے۔ یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ صفا پہاڑی کے اعلان دراصل اسلام کے اعلانیہ سفر کی پہلی سیڑھی تھی۔ اب مخالفت بڑھنے والی تھی، اذیتیں بڑھنے والی تھیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے، کیونکہ اب وہ اللہ کے حکم سے دنیا کو بدلنے کے مشن پر تھے۔ صفا پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانیہ توحید کے بعد مکہ کی فضا میں گویا ہلچل مچ گئی۔ قریش کے سردار، جو کل تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین اور الصادق کہتے تھے، آج ان کے سب سے بڑے دشمن بننے لگے۔ کیونکہ اب معاملہ صرف عبادت کا نہیں تھا، اب بات ان کے بتوں، ان کے مفادات، ان کے رواجوں اور ان کے خود ساختہ برتری کو چیلنج کرنے لگی تھی۔ قریش کا مذہب، ان کی تجارت اور ان کی سیاست سب بت پرستی سے جڑے ہوئے تھے۔ بیت اللہ میں سینکڑوں بت رکھے تھے جن کے ذریعہ وہ مختلف قبیلوں سے تعلق جوڑتے تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ بات قریش کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں دعوت دیتے، لوگ طرح طرح کے جملے بولنے لگے۔ کوئی کہتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے الگ دین نکال لیا، یہ ہمارے بتوں کی بے حرمتی کرتا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے راستے کو برا کہتا ہے۔ قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، جادوگر، شاعر، مجنوں، پاگل اور ساحر کہنے لگے تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت بیٹھا سکے۔ سب سے زیادہ سخت دشمنی
ابو لہب نے دکھائی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا اور لوگوں کو کہتا اس کی بات مت مانو، یہ تمہیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھیر دے گا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ جیسے سردار بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان کی ایک ہی فکر تھی، یہ دین اگر پھیل گیا تو مکہ کا اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن ان مخالفتوں کے درمیان ایک چہرہ ایسا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ رحمت کیا ہوا تھا۔ وہ تھے حضرت ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے بیٹے۔ ابو طالب مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے انہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، اور اب جب پوری قوم دشمن بن چکی تھی تو وہ ڈٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ قریش کے سرداروں نے ایک دن مشورہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں، اگر ابو طالب ان کو روک لیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ سب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کو گمراہ کہا ہے، یا تو اسے روکو یا ہمیں اس کے خلاف کارروائی کرنے دو۔ ابو طالب نے نرمی سے بات ٹال دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا، بھتیجے، تم اپنی قوم کے درمیان تفرقہ ڈالنے لگے ہو، تھوڑا نرم ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ادب سے فرمایا، چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ اس دین کو غالب نہ کر دے یا میں اپنی جان قربان نہ کر دوں۔ یہ سن کر ابو طالب کے چہرے پر آنسو آ گئے۔ وہ بولے، جاؤ بھتیجے، اپنی راہ پر چلو، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن گئے۔ قریش کو علم تھا کہ جب تک ابو طالب زندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ناممکن ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے مگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ایک دن قریش نے سوچا کہ شاید لالچ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائے۔ انہوں نے ایک نوجوان عمارہ بن ولید کو ساتھ لیا اور ابو طالب سے کہا، یہ نوجوان خوبصورت، بہادر اور شریف ہے، ہم اسے تمہارے حوالے کرتے ہیں، تمہارے بیٹے کی طرح رکھو، بس ہمیں تمہارا بھتیجا دے دو تاکہ ہم اسے ختم کر دیں۔ ابو طالب کے چہرے پر غصے کی لالی دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگ بہت برا سودا پیش کر رہے ہو۔ تم چاہتے ہو میں اپنا بیٹا تمہیں دوں اور تم میرے بھتیجے کو قتل کرو؟ ہرگز نہیں۔ یہ سن کر قریش لاجواب ہو گئے۔ اب جب قریش کھلم کھلا دشمن بن گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی نماز کے دوران آپ کے اوپر اونٹ کا اوجھر ڈالی جاتی، کبھی ہنسی مذاق میں آپ کو دعوت کا جھوٹا کہا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، صبر کرتے اور صرف یہی فرماتے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ظلم کا شکار ہوتے، ابو طالب کے پاس آتے، وہ پیار سے کہتے، بھتیجے ڈرو مت، تم حق پر ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی تسکین بن جاتے۔ ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے مگر ان کی محبت اور حمایت نے اسلام کی ابتدائی دعوت کو مضبوط رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے دعوت حق کی راہ میں سب سے پہلے اپنے ہی مخالفت کرتے ہیں۔ حق پر ثابت قدمی ہر نبی کی صفت ہے۔ ابو طالب جیسے کردار اللہ کی حکمت کے تحت کبھی کبھی غیر ایمان لانے والوں میں بھی دین کی مدد کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تنہا نہیں تھے مگر مخالفت بڑھ رہی تھی۔ آگے قریش کے ظلم کا دور شروع ہونے والا تھا جس میں غلاموں، کمزوروں اور ایمان والوں کو سخت سزائیں دی گئی۔